بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے اللہ جل مجدہ کی توفیق سے اپنی پچھلی گفتگو جس موضوع پر ختم کی تھی وہ توحید اور توحد کا فرق تھا۔ یہ واضح کیا تھا کہ توحد کی نسبت اللہ رب العزت کی اپنی ذات کے ساتھ ہے اور توحید کی نسبت افراد کی طرف ہے، انسانوں کی طرف ہے۔ میں صرف گفتگو کو جوڑنے کے لیے، ربط قائم کرنے کے لیے بین الکلمتین اتنا حصہ یاد کروا رہا ہوں تاکہ آگے ہم اپنی گفتگو شروع کر سکیں۔ آلموسٹ یہاں پر بات ختم کی تھی کہ توحید مصدر ہے وحد العبد ربہ یوحدہ توحیدا، یہ افعال عباد میں سے ہے اور حادث ہے، اور توحد مصدر ہے توحد اللہ فی ذاتہ و صفاتہ یتوحد توحدا۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ وحدانیت کی صفات کے ساتھ متصف ہوا، اس کا واحد ہونا تقدیس کی طرح۔ جو فرق تقدیس اور تقدس میں ہے وہ توحید اور توحد میں ہے۔ تو اللہ رب العزت موحد نہیں ہے، موحد انسان ہوتے ہیں، مومن ہوتے ہیں، وہ متوحد ہے۔ یہاں پر گفتگو کو ہم نے ختم کیا تھا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اب ہم اگلی گفتگو توحید پر کریں گے شرعی معنی کے اعتبار سے۔ توحید کا جو شرعی معنی ہے علم الاعتقاد میں، اعتقادیات میں، علم الکلام میں، علم اصول الدین میں، وہ بھی بیان کر دیا تھا۔ میں نے کہا تھا وہ افراد المعبود بالعبادت مع اعتقاد وحدتہ والتصدیق بها ذاتاً و صفاتاً و افعالاً۔ اس پر گفتگو ہم کر چکے، اور میں نے یہ بھی بیان کیا تھا جس کو امام ابو القاسم القشیری نے روایت کیا ہے، ہوا اثبات ذات غیر مشبہۃ للذوات ولا معطلۃ عن الصفات۔ اس پر ہم نے گفتگو پچھلی نشست میں کر دی ہے۔ میں نے آج کی اگلی گفتگو کا رابطہ قائم کرنے کے لیے صرف یاد کروا دی چیزیں۔ آپ جانتے ہیں کہ علم اصول الدین ہو یا علم العقائد اس کو کہیں، علم الکلام کہیں، علم النظر والاستدلال کہیں، علم التوحید کہیں، یہ بطور فن جب مدون ہوا تو اس فن کے وعدے، اس کے وضع کرنے والے وہ امام ابو الحسن الاشعری کہلاتے ہیں اور امام ابو منصور الماتوریدی کہلاتے ہیں۔ دونوں کا ایک ہی زمانہ ہے، بلکہ امام ابو منصور الماتوریدی پیدائش کے اعتبار سے تھوڑے متقدم ہیں، پہلے ہیں۔ اور یہ جو علم الکلام ہے یہ دراصل شروع ہو گیا تھا امام ابو الحسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو جلیل القدر تابعی تھے۔ ان کی مجلس میں ایک شخص بیٹھتا تھا واصل بن عطا، تو کسی مسئلے پر وہ اختلاف کر کے اٹھ کے چلا گیا، اور وہاں پھر اس نے المنزلۃ بین المنزلتین اور اس طرح کے پھر اپنے خیالات کا اظہار کرتے کرتے اللہ رب العزت کی ذات پر، صفات پر، افعال پر، ایمان کی تعریف پر، گناہ پر، اس کے حکم پر، ایمان اور کفر پر، ان مسائل پہ ان لوگوں نے پھر گفتگو کی، تو وہ معتزلی مکتب فکر وجود میں آیا۔ میں اس کی تفصیل میں نہیں گیا، آپ کو بڑے اختصار سے اشارہ دے دیا۔ تو جب وہ اٹھ کے نکلا تو اس کو کہا گیا اعتزل عنا، وہ ہم سے جدا ہو گیا۔ یعنی یہ جو مین سٹریم تھی صحابہ کرام سے لے کر تابعین، اتباع التابعین اور آگے سلف صالحین کی، اور ان کے جو عقائد تھے جو عرف عام میں عقیدہ اہل السنت والجماعت کہلاتا تھا اور کہلاتا ہے، اور تابعین اسی پر گامزن تھے۔ ما انا علیہ و اصحابی علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور آقا علیہ السلام کا فرمانا ما انا علیہ و اصحابی، اصحاب سے مراد پھر جماعت ہے، جماعت صحابہ، و ما انا علیہ حضور کی سنت ہے، تو اہل السنت والجماعت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعض احادیث میں سے یہ ٹرم اخذ کی گئی۔ یہ ایک مین سٹریم تھی۔ تو جب وہ الگ ہو گیا تو اسے کہا گیا کہ ہم سے جدا ہو گیا، اعتزل عنا، پھر نام دیا گیا اس مکتب فکر کو معتزلہ۔
انہوں نے پھر نئے نئے فتنے یا نئے نئے فکر یا فکری بدعتیں ایجاد کی، اور اس طریقے سے ان پہ اوپر گفتگو ہونے لگی، بحث و تمیز ہونے لگی، عقلی دلائل کی پرمار ہو گئی۔ تو عقیدہ صحیحہ کو بچانے کے لیے ضرورت پیش آئی۔ اتنے میں یہ دور آ گیا تھا امام ابو الحسن الاشعری اور امام ابو منصور الماتریدی کا، تو انہوں نے ان کے غلط خیالات کا رد کیا، یعنی فرق باطلہ کہتے ہیں۔ تو اس طرح اور بھی وجود میں آ گئے تھے، پھر معتزلہ تھے، مرجئہ تھے، پھر کچھ اور افراد بھی وجود میں آ گئے تھے۔ تو اللہ رب العزت کی ذات اور صفات کے بارے میں جو گفتگو شروع ہو گئی تو تجسیم کا عقیدہ وجود میں آ گیا، یعنی جسم کی طرح اللہ تعالیٰ کو صفات کو اس طرح تشریح کی جانے لگی جیسے جسمانی اعضاء ہوتے ہیں۔ تشبیہ کا عقیدہ کچھ وجود میں آیا، تو ان کو مجسمین کہا گیا، جو جسم کا عقیدہ ماننے لگے، جو تشبیہ ماننے لگے کہ ہماری طرح ہے اللہ کا اترنا آسمان دنیا پر، کرسی پر بیٹھنا، اللہ کے ہاتھ، اللہ کا چہرہ، تشبیہ دی جانے لگی انسانوں کے اعضاء کی طرف۔ تو تشبیہ کے عقیدے سے مشبہین، مشبہہ بنے، مجسمہ بنے، جبکہ اسلام کے اندر صحیح توحید کا تصور تنزیہ کے ساتھ تھا۔ پھر کچھ لوگ معتقد ہو گئے، نفی کرتے ہوئے تنزیہ میں آگے نکل گئے، معطلہ ہو گئے کہ اللہ پاک سے ان صفات کا ہی انکار کرنے لگے جو قرآن مجید نے ثابت کی ہیں، تو پھر ان کو تعطیل کا عقیدہ کہا گیا، یعنی فکر وجود میں آئے، معطلہ ہو گئے۔ تو آپ دیکھیے نا، میں نے کہا ایک تنزیہ تھا، یعنی اللہ پاک ہے، اللہ رب العزت ان تمام چیزوں سے جو خلق کے لیے ثابت ہیں، ان پر ہم گفتگو آگے کریں گے، کن کن چیزوں سے اس کی تنزیہ ہے، وہ پاک ہے، وہ چیزیں اس کے لیے ثابت نہیں کرنی، سلب کرنی ہے ان صفات کو، ان کے سو۔ تو وہ تنزیہ کے عقیدے کے بعد کچھ مجسمہ، تجسیم یعنی جسم کا عقیدہ رکھنے والے، مشبہہ تشبیہ کا اللہ انسانی صفات جیسی صفات کا عقیدہ رکھنے والے، سملیرٹی ثابت کرنے والے، اور جسم جو ہے باڈی جس طرح ہوتی ہے اس کو اس طرح ثابت کرنے والے۔ پھر معطلین، بالکل معطل کر دینے والے کہ وہ صفات کا انکار کر دیا، اور کوئی اور تعویل کرنے لگے، معولہ ہو گئے، انہوں نے تعویلیں کی، بالکل اور معنی پہنا دیا، آیات متشابہات اور اللہ رب العزت کی نسبت ایسے کئی مقامات کا۔ اب یہ میں ان کی تفصیلات میں نہیں گیا، نہ ان کی تعریف کی ہے، نہ ان کی وضاحت کی ہے، میں نے صرف چند عنوان بتائے ہیں یہ واضح کرنے کے لیے کہ اس طرح مختلف فکر اس زمانے میں وجود میں آ گئے تھے۔ پھر ایمان اور کفر کے حوالے سے، آخرت کی سزا کے حوالے سے، مرجئہ، ایک ارجاء کا عقیدہ اور اس طرح کی چیزیں، یہ سب چیز میں نے بیک گراؤنڈ سمجھانے کے لیے کی ہے۔ تو جس زمانے میں یہ ائمہ آئے جنہوں نے علم کلام اور علم العقائد اور علم اصول الدین مرتب کیا، مدون کیا، اس زمانے یہ سارے فکر وجود میں آ چکے ہوئے تھے۔ اسی طرح امام احمد بن حنبل کا دور بھی آ گیا تھا، اور بہت بڑا فتنہ آپ کو پتہ ہے خلق قرآن کا، کہ قرآن مخلوق ہے یا، تو وہ فتنہ پیدا ہوا، تو پھر بحث چلتی تھی قرآن مخلوق ہے، غیر مخلوق ہے، کلام الہی ہے، کلام حادث ہے، قدیم ہے، مخلوق ہے، غیر مخلوق ہے، اس پر ہوتی تھی بات۔ قرآن مجید نازل ہوا معنی کی صورت میں، لفظ کی صورت میں، یا دونوں صورتوں میں، تو معنی کیا ہے، لفظ کیا ہے، تو یہ ساری بحثیں تھیں۔ جب یہ پھر اس کے ساتھ پھر جب بحثیں کرتے ہیں تو پھر جسم ثابت کیا، تو جسم کے ساتھ بحث آ گئی، جسم کیا ہے، جرم کیا ہے، جرم جسم ہے، پھر جوہر کیا ہوتا ہے، صفت اور عرض کیا ہوتی ہے، اس طرح کی چیزیں۔ بیک گراؤنڈ میں اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ آگے ایک نقطہ آ رہا ہے، ہماری گفتگو کا آج ایک حصہ ہے، اس لیے بیک گراؤنڈ کو سمجھنا ضروری۔ تو جب یہ علماء اور ائمہ اکابر ان کا زمانہ آیا، تو انہوں نے جب کتابیں لکھی علم التوحید پر، جب تو ان کے اوپر ایک طرح لازم ہو گیا، واجب ہو گیا تھا اس دور کے اعتقادی، علمی اور فکری فتنوں کے خاتمے کے لیے کہ ان کا رد کریں، تو ان کے اقوال کا رد کرتے تھے۔ اگر آپ امام ابو الحسن اشعری کی کتاب دیکھیں، مقالات الاسلامیین،
اور دوسری کتاب ان کی الابانہ، اس طرح امام ابو الحسن الاشعری الابانہ اور مقالات ان کے دیکھیں تو وہ فرقوں کو تعین کرتے ہیں، بے شمار فرقوں کے نام لکھتے ہیں اور ان کے عقائد بیان کرتے ہیں، ان کو رد کرتے ہیں، فرقوں کے نام لکھتے ہیں، ہر فرقہ یہ اس کے عقیدہ رد کرتے ہیں اختصار کے ساتھ۔ یہ ان کے مقالات ہیں۔ یہ علم اصول الدین پر ان کی کتاب ہے۔ پھر الابانہ ہے، وضاحت کرتے ہیں کون سا عقیدہ غلط ہے، کون سا عقیدہ حق ہے۔ تو یعنی جب یہ لوگ آئے، یہ ائمہ، ان کا دور آیا، تو اس وقت علمی ماحول اتنا پراگندہ ہو گیا تھا مختلف فرقوں کے اور مختلف مکاتب فکر اور طبقات کے وجود میں آنے سے، اور فلسفیانہ بحثیں اور منطق کی بحثیں اور علم الکلام فلسفہ اور منطق کے امتزاج کے ساتھ وجود میں آ گیا، بحث اور دلیل۔ تو اتنے مسائل اس دور میں، مسئلہ یہ ہوتا تھا ہر طرف، جدھر بحث اللہ کی ذات و صفات پر گفتگو، جدھر جاؤ اللہ کی ذات و صفات پر گفتگو، اور عالم کے قدیم ہونے یا حادث ہونے پر گفتگو، پھر جوہر پر گفتگو، پھر عرض پہ گفتگو۔ یہ موضوع اس دور کا ایک یعنی رواں سکہ تھا نا، اب یوں سمجھ لیں جیسے رواں سکہ ہوتا ہے۔ یونان کا دور ختم ہوا تھا، گریک، تو گریک فلسفی تھی اور وہی اس زمانے کی منطق تھی، یونان کی فلسفہ اور منطق جو ہے وہ یونان دے گیا تھا، لیگیسی تھی ان کی۔ یہ ہم جو منطق کی ایک چھوٹا سا رسالہ شروع میں پڑھتے ہیں نا، منطق عیسیٰ غوجی، یہ بھی کوئی 5 پھولوں کا، پتیوں کا ایک پھول ہوتا تھا، یہ بھی منطق کا، یہ بھی عیسیٰ غوجی، یہاں یونان کی میراث ہے تصور۔ تو وہ جو قدیم یونان کے ارسطو سے لے کے آن ورڈ یا اس کے پیچھے کے فلسفی اور مناطق، فلاسفہ اور مناطق، ان کی لیگیسی تھی۔ اور ایک بات یاد رکھ لیں کہ یہ علاقے یونان، روم، گریک کے بعد روم ہے، رومن امپائر، تو وہ زیر اثر رہی۔ ان کے زیر اثر انہی علوم کا غلبہ تھا۔ آپ میری مجالس العلم کے جو اوائل لیکچرز آپ نے جو سنے ہیں، تو میں نے ان میں ان فلاسفہ کا ذکر کیا ہے۔ ساری بحثیں آپ کو مصر کے دور کی بھی اور بابل کے دور کی بھی، یونان کے دور کی بھی، پھر روم کے دور کی ساری مینشن کی ہیں۔ اب وہ لیگیسی ٹرانسفر ہو گئی تھی جب اسلام آیا تو ان ممالک میں، لہٰذا بحث کرنے والے، تکرار کرنے والے، مناظرہ کرنے والے، اپنے موقف کو ثابت کرنے والے اسی لینگویج کو استعمال کرتے تھے، اسی زبان کو، فلسفے کی زبان کو، اسی منطق کی زبان کو، اور اسی سے پھر ان کا رد کرنا اور دلائل دینا، اس سے علم کلام وجود میں آیا۔ اس کی میں نے تعریف بھی پچھلی بار بتا دی تھی کہ اس چیز پر کلام ہے، اس پر یہ کلام ہے، اس پر فلاں کا کلام ہے، یا مسئلہ خلق قرآن کو اس کو کلام کہا گیا کہ کلام فی اللہ کا کلام ہے چونکہ قرآن مجید، تو اس کے اندر کلام ہے، اس کے اندر کلام ہے۔ تو اس طرح چلتے چلتے یہ علم الکلام رائج ہو گئی بطور اصطلاح، یہ رائج ہو گیا۔ تو بیک گراؤنڈ اس علم الکلام کی ساری وہ قدیم فلسفہ اور منطق تھی۔ اب جب علم التوحید اور علم اصول الدین پر لکھنے والے اور اس علم کو مدون کرنے والے یہ عظیم ائمہ آئے، تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں، یعنی میں ان کا ایک دفاع کر رہا ہوں آج کے ان لوگوں کے حوالے سے، یعنی علم کلام ہے یا الہیات کا جو علم ہے، اس کی تشکیل جدید کا ہم بھی کام کر رہے ہیں، ایک تشکیل نو کر رہے ہیں، تشکیل جدید علم کلام کی۔ اور علم کلام جس کی تشکیل جدید یا تشکیل نو ایک حقیر سی، معمولی سی ایک کوشش اور خدمت ہے، اگر ہو سکے کر رہا ہوں، تو وہ الہیات کو بھی ڈیل کرتا ہے، وہ نبویات کو بھی ڈیل کرتا ہے۔ النبوات بھی کہتے ہیں، الالوہیات اور النبوات، اور الہیات بھی کہتے ہیں، نبویات بھی کہتے ہیں، اور اخرویات۔ ان تمام مقاصد شریعت ہیں اور بنیادی اصول ہیں، ان پر حاوی ہیں۔ اب ان تمام چیزوں کو وہ بطریق فلسفہ، بطریق منطق، مگر اینڈ پر ان دونوں کے امتزاج کے بعد نیا علم وجود میں آ چکا ہوا تھا، علم الکلام، مخالف کے دلائل کو رد کرنا۔ تو جب ان کا دور آیا تو ان کے لیے راستہ ہی اور کوئی نہیں تھا، یہ بات سمجھے، اور راستہ ہی نہیں تھا کہ وہ اب تمام عقائد صحیحہ قرآن و سنت سے جو ثابت ہیں، جو شریعت محمدی سے ثابت ہیں، جو صحابہ کرام سے انہیں
وراثت میں منتقل ہوئے، تابعین تک آئے، اتباع تابعین تک آئے، اور سلف صالحین کی ان زمانوں میں، ان صدیوں میں جو ان تک پہنچے، جن کو محفوظ کرنا تھا، اگر انہیں اسی زبان میں ایڈریس نہ کریں، انہی اصطلاحات میں ایڈریس نہ کریں، انہی دلائل کے ساتھ اگر ان کو ایڈریس نہ کریں، تو اس کا مطلب ہے جن کے ذہنوں میں وہ شکوک ڈالے جا چکے ہیں، شبہات ڈالے جا چکے ہیں، جو ان اصطلاحات کے زنجیروں میں جکڑے جا چکے ہیں، اور جانے بغیر کہ یہ سارے دلائل فلسفہ اور منطق کے ہیں، اور یہ قرآن اور حدیث نہیں ہے۔ یاد رکھ لیں، فلسفہ منطق قرآن اور حدیث نہیں ہے، نہ قرآن اور حدیث سے وضع کیا گیا علم ہے، نہ قرآن اور حدیث سے مکتسب اور منتخب اور مستنبط علم ہے، نہیں۔ اس کی تاریخ تو میں نے آپ کو بتایا یونان سے آ رہی ہے، گریک سے اور روم سے آئی ہے۔ اس کا مبدا، منبع، ماخذ، مصدر ان علوم کا قرآن اور حدیث نہیں ہے، مگر ان کا اتنا غلبہ ہو گیا تھا ان تمام علاقوں میں، کیونکہ اسلام نے تو یہ علاقے فتح کیے ہیں۔ دیکھو نا، شام کی فتوحات ہوئی ہیں، تو شام رومن امپائر کے انڈر تھا، پورا بلاد شام۔ تو رومن امپائر کا مطلب ہے پورا علم اور فلسفہ اور منطق ساری یونان اور روم کی چلتی تھی، جو ان کے چرچ تھے، عیسائی تھے، یا بعد ازاں مسلمان بھی ہوئے تو پڑے ہوئے تو اس میں تھے، گروہ اس میں تھے۔ عراق فتح ہوا تو عراق کے اندر ایران کا تھا، تو یہ بھی سارے اثرات تھے، فکر دلائل اسی طرح کے تھے، فلسفہ اور منطق ساری بیک گراؤنڈ تھی۔ تو یہ تو فتوحات کے ذریعے پورا عالم اسلام بنا، تو وہ چیزیں پہلے ایگزسٹ کرتی تھی۔ اور جب معتزلہ آئے، انہوں نے اس زبان میں گفتگو کی، انہوں نے سمجھا اس میں ہمارا غلبہ ہے، ہماری عظمت ہوگی، طاقت ہوگی۔ انہوں نے ان اصطلاحات کو، اس ٹرمینالوجی کو، وہ طرز استدلال کو، طرز کلام کو انہوں نے اڈاپٹ کر لیا، اور اس کا غلبہ ہو گیا۔ نتیجتاً یہ کتابیں جب لکھی گئیں، علم التوحید پر بات الہیات کی کرنی تھی، بات نبویات کی کرنی تھی، بات اخرویات کی کرنی تھی، توحید کی، اللہ کی ذات کی، صفات کی، افعال کی، اور پھر حضور علیہ السلام نبوات کی، معجزات کی، شرع کی تمام چیزیں، پھر وہ ایمان کی، کفر کی، اتباع کی، پھر آگے اخرویات، آخرت کی، حساب کتاب اور عذاب قبر، بات ان چیزوں پر کرنی تھی۔ مگر چونکہ ماحول سرگرم تھا، اس علمی استدلال کے انداز کے ساتھ، اور علمی استخراج کے انداز کے ساتھ، اور علمی استنباط کے انداز کے ساتھ، اور رد اور ابطال مخالف کا، اور اس کا وہ پورا ماحول اس طرح کا تھا، سو یہ اس سے ہٹ کر ایک سادہ طریق کتاب و سنت پر مبنی، آیات اور احادیث پر مبنی بیان نہیں کر سکتے تھے، چونکہ انہی کی تو تعویلات کی جا رہی تھی، غلط تشریحات کی جا رہی تھی۔ آیات قرآنی کی ہی تو غلط تشریحات کی جا رہی تھی، آیات متشابہات کو اعلیٰ بنا رہے تھے وہ لوگ، اور احادیث نبوی میں جو متشابہات مقام بیان ہوئے ان کو وہ اعلیٰ بنا رہے تھے، اپنی چال کا، اپنے فکر کا، اپنی چرب زبانی میں کہوں گا، اس کا فلسفہ منطق کا روپ ڈال کے، اور علم الکلام کا جامہ پہنا کر اسی کو تو یوز کر کے مسلمانوں کے ذہنوں کو فکر خراب کر رہے تھے، اور ایمانی فکر کے اندر اختلاط کر رہے تھے۔ یہ اس دور کی ضرورت تھی۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلا، یہ بات بتانا چاہتا ہوں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جتنی کتابیں علم التوحید پر اور علم العقائد پر لکھی گئیں، ان کا مزاج بدل گیا اس دور میں، ان کی ڈائریکشن بدل گئی، اس میں پرائورٹیز بدل گئیں، ترجیحات، علمی ترجیحات بدل گئیں، جس کی وجہ سے میں جب آپ کو مثلا ابھی میں آپ کو اس کی مثال دے رہا ہوں، میں جب آپ کو یہ شروع کیا ہے سیریز یا ایک اسباق ہیں یا دروس ہیں علم الکلام کے اور علم العقائد کے اور علم اصول الدین کے، اصل میں تو اس کو علم اصول الدین کا نام دوں گا، یعنی علم کلام کی تشکیل جدید ہے، تشکیل نو ہے، یعنی وہ علم اصول الدین کی کو اس علم کی تعبیر نو کر رہے ہیں، اس کی تشریح کر رہے ہیں، اور اس کے دو طریقوں کو جمع کر کے ایک بین ان کے اجتماع سے ایک ایسا طریقہ آگے پروموٹ کرنے کی میں کوشش کرنا چاہ رہا ہوں کہ جس سے علم کلام کے جو دلائل ہیں وہ بھی ایڈریس ہوں، اور فوقیت
علم کلام کی یعنی فلسفہ منطق سے مستنبت ہونے والے علوم کی نہ رہے، فوقیت کتاب و سنت کی ہو، قرآن اور حدیث کی ہو، اور دونوں کو جمع کیا جائے، دونوں اسلوبوں کو۔ یہ الجمع بین الاسالیب سمجھ لیں، یہ کہ اسالیب کا جمع ہے۔ سو میں کسی نئے اسلوب کو نہ وضع کر رہا ہوں، نہ کر سکتا ہوں، نہ اس کا کوئی خالق بن رہا ہوں۔ کسی نئے اسلوب کو کہ دعویٰ کریں کہ کسی نئے اسلوب کو ہم نے جنم دیا، ایسا نہیں۔ اسالیب ائمہ نے دے دیے ہیں، اکابر نے دے دی ہیں، کتب میں موجود ہیں۔ میں ان اسالیب کے درمیان جمع کروں گا تاکہ ہماری آج اور اگلی نسلوں اور اگلی صدیوں کے لیے، چونکہ علم الکلام کے غلبے سے جو پڑھنے والا وہ قرآن اور سنت کے علم سے دور ہو جاتا ہے اور اس سے کمزور رہ جاتا ہے۔ کیونکہ آپ اساتذہ ہیں، آپ میں شیوخ ہیں، پی ایچ ڈی اسکالرز ہیں، ایم فل کرنے والے ہیں، ماسٹرز ہیں، منتہی طلبہ ہیں، دور حدیث کرنے والے، دیگر علماء ہیں، اکابر ہیں، آپ نے پڑھانا ہے۔ تو اس لیے میں یہ آپ اس کا اسلوب وضع کر رہا ہوں کہ جب آپ علم الکلام میں بڑھتے چلے جاتے ہیں تو اس کا غلبہ جب ہوتا ہے تو اس میں دلائل عقلیہ، فلسفہ کے، منطق کے، کلام کے دلائل اور اسلوب اتنا غالب آ جاتا ہے کہ قرآن اور حدیث کا ریفرنس صرف ضمناً آتا ہے اس میں۔ یہ امپورٹنٹ نقطہ یاد رکھ لیں، نوٹ۔ کتاب اور سنت کا، قرآن اور حدیث کا حوالہ ضمناً آتا ہے، بے ساری الہیات کے تحت، علم التوحید کے تحت، النبویات کے تحت، الاخرویات کے تحت، بے ساری فلسفے اور منطق کی زبان میں ہو رہی ہوتی۔ استدلال میں اصول فلسفہ اور منطق کے چل رہے ہوتے ہیں، ٹرمز، ٹرمز بھی وہی استعمال ہو رہی ہوتی ہیں، انالیسس بھی ان پر ہو رہا ہوتا ہے، رد اور ابطال بھی دوسرے کی دلیل کا اسی طریقے سے ہو رہا ہوتا ہے۔ کیا کرتے ہیں متکلم پھر اپنی اس بات کی تائید میں قرآن مجید کی کوئی آیت یا حدیث نبوی ایک آدھ کوٹ کرتے ہیں، اس بات کی تائید کتاب و سنت سے لیتے ہیں، چونکہ اس کا تو کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ اصل کتاب و سنت ہے، مگر وہ تائید کے لیے رہ جاتے ہیں، اور جو مبدأ استدلال ہے اور استدلال کا سارا مواد وہ فلسفہ، منطق اور علم الکلام کا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے طلباء اور ہمارے علماء، معلمین اور متعلمین اور فاضلین، فضلاء، وہ سارے عقائد کے باب میں کتاب و سنت میں کمزور رہ جاتے ہیں، قرآن اور حدیث کے باب میں کمزور رہ جاتے ہیں، اور وہ سارا زور اس پر لگاتے ہیں۔ اور جب ایک عام آدمی سنے گا وہ کہتا ہے کہ بات تو بھئی عقیدے کی بات ہے، عقیدہ قرآن یہ کہہ رہا ہے اور تم ایک عقلی دلیل فلسفے کی دے رہے ہو، حدیث نبوی سے یہ ثابت ہے اور تم منطق کی بات کر رہے ہو اور علم الکلام کی بات کر رہے ہو۔ یہاں عقلی اور سمعی دلیلیں ٹکرانے محسوس ہوتا ہے کہ ٹکرا رہی ہیں، حالانکہ ٹکراؤ نہیں ہوتا۔ سمعی دلیل اگر صحیح ہو اور عقلی دلیل بھی صحیح ہو تو سمع اور عقل یعنی نقل اور عقل میں دونوں صحیح ہوں تو ٹکراؤ نہیں ہوتا، یاد رکھیں۔ نقل کہتے ہیں یعنی روایت، حدیث پاک، قرآن اور سنت کو نقل کا لفظ یوز کرتے ہیں، جو قرآن سے ثابت ہوا، جو حدیث نبوی سے ثابت ہوا روایتاً، کہ قرآن نے یہ کہا، حدیث نے یہ کہا۔ اس کو السمع بھی کہتے ہیں، السمع، اور النقل بھی کہتے ہیں، یعنی منقول ہے، کتاب و سنت سے، حدیث سے، آثار صحابہ سے یوں منقول ہے، ایسے نقل کیا گیا ہے، ایسے روایت کیا گیا ہے، تو منقول۔ اور عقلی دلائل ہیں، اس کو معقول کہتے ہیں، عقل اس کو مانتی ہے۔ یہ بات آگے کسی جگہ آ جائے گی، چونکہ ہمارے موضوعات اور میادین بدلتے جائیں گے، آگے کسی نہ کسی موقع پر آ جائے گی۔ میں ہر چیز کو اس موقع پہ نہیں ڈالنا چاہتا کہ نقل اور عقل اگر دونوں صحیح ہو تو ان میں کبھی ٹکراؤ نہیں ہو سکتا، یعنی نقل سے مراد روایت، اگر وہ روایت اور اس کا فہم اور اس کی دلالت، جو حکم منقول ہے، جو نص قطعی سے ثابت ہے، وہ نص بھی قطعی ہے اور صریح بھی ہے اور اس کی دلالت بھی قطعی ہے، یعنی نقل بھی صحیح اور قطعی اور صریح ہے اور عقل بھی بڑی کلیئر اور قطعی اور صحیح ہے، تو نقل اور عقل میں اگر دونوں صحیح ہوں تو اس میں ٹکراؤ نہیں ہو سکتا، چونکہ شرع عقل کے خلاف نہیں چلتی اور عقل صحیح کبھی شرع کے خلاف نہیں چلتی۔ اس لیے تو دین اسلام کو دین فطرت کہا ہے، کہ جو فطری عقل ہے، عقل فطرت،
عقل صحیح اور فطرت ایک جیسا معنی بنتا ہے، وہ کبھی شریعت محمدی کے خلاف نہیں ہوگی۔ لیکن اب ہمارے ہاں پھر صورت یہ ہو گئی کہ جب چونکہ کتاب و سنت میں کمزور رہ گئے ہیں لوگ، اور رفتہ رفتہ اس کی طرف تعلق کٹ گیا ہے، اور اس کی کمزوری نے عقیدے اور مسلک کو کمزور کر دیا ہے، اور پھر آگے استدلال کو کمزور کر دیا ہے۔ مگر اب وہ دور ہے کہ نوجوان نسل کتاب و سنت سے بھی واقف نہیں ہے، وہ پلٹ کے عقل کی طرف آ گئے ہیں، عقل کی طرف آ گئے۔ لہٰذا اب وہ اسلوب قدیم فلسفہ اور قدیم منطق سے جنم لینے والا علم کلام تو شاید ان کو مطمئن نہ کرے، مگر ایٹ دا سیم ٹائم ایک نئے علم کلام کی تشکیل کی ضرورت ہے جو ان کے کنسرنز کو ایڈریس کرے۔ دلائل عقلیہ مانتے ہی نئی نسل، نیا زمانہ، اور جو آگے بڑھتا جائے گا سیکولر آئے گی، دین سے مذہب سے دور ہوں گے لوگ، جتنے مذہب سے دور ہوں گے تو نقل سے ہٹیں گے، نقل سے مراد علم منقول سے دور جائیں گے، معقول عقل کی طرف آئیں گے، تو عقلی دلائل بھی درکار ہیں مگر بطریق جدید، منہج جدید کے ساتھ، نئے اسلوب کے ساتھ، نئی شکل میں۔ اس لیے میں نے کہا علم کلام کی تشکیل جدید، اس کو نام رکھا۔ اور دوسری یہ چاہیے ہوگا کہ ایک توازن قائم کرنا ہوگا نقل اور عقل میں، منقول اور معقول میں، کتاب و سنت کے دلائل اور علم کلام کے دلائل، عقلی دلائل اور سمعی دلائل، دو قسمیں ہیں، سمعی اور عقلی، یہ سب الفاظ آ گئے۔ ان کے درمیان ایک اعتدال، اجتماع اور اعتدال پیدا کرنا ہے، دونوں کو جمع کرنا ہے، اور نئے انداز کے ساتھ اس کو پٹ کرنا ہے نئی نسل کے سامنے۔ یہ اساتذہ جب پڑھائیں تو میں ایسا تو نہیں کر سکتا نا کہ اب میں پڑھانے کا طریقہ ایک میتھوڈولوجی کے طور پہ پڑھانے لگوں، ایجوکیشن کا ایک سبجیکٹ ہے، وہ نہیں، یہ آپ کو اخذ کرنا ہے۔ میں آپ کو پڑھا رہا ہوں، درس دے رہا ہوں، ایڈریس کر رہا ہوں، آپ نے اس طریق سے اخذ کرنا ہے وہ طریق، اور انشاءاللہ اس سے آپ کا جو ملکہ ہے بات کو سمجھنے کا، کرنے کا، اخذ کرنے کا، بیان کرنے کا، وہ اپنے آپ پیدا ہوتا چلا جائے گا اور انشاءاللہ بڑھتا چلا جائے گا۔ یہ ابتدائیہ سمجھ لیں۔ بیان کرنے کے بعد اب میں آپ کو کچھ کتب کے حوالے سے یہ جو پوری بات میں نے کی کہ اس کا اثر کیا ہوا وہ میں سمجھا دوں۔ اب میں نے دراصل رات تک جو مطالعہ کیا وہ میں نے لفظ توحید کے آگے توحید اور توحد کے بیان کرنے کے بعد پھر علم التوحید، پھر وحدت، پھر وحدانیت، پھر واحدیت اور احدیت، میں نے ایک بات آج اس پر کرنی تھی، لیکن ابھی صبح خیال آیا کہ میں اس بات سے پہلے تھوڑا تمہیداً یہ بات سمجھا دوں، کیونکہ میں ترتیب بدل رہا ہوں۔ آپ جو کتاب اٹھائیں گے الہیات کی، قدماء کی لکھی ہوئی، علم الکلام کی، تو جس ترتیب سے موضوعات کو میں لے رہا ہوں وہ ترتیب اس میں اکثر میں نہیں ملے گی، تو میں نے اپنی ترتیب موضوعات کی اور ترجیح موضوعات کی مختلف کر دی ہے۔ اس سے ایک سوال ذہنوں میں پیدا ہوگا کہ میں اس ترتیب کو میں نے کیوں نہیں فالو کیا؟ بھئی علم کلام کی کتابوں کی ترتیب کو فالو کرنا، یہ سنیں بات سمجھیں، وہ ہمارے اوپر واجب نہیں ہے، مقلد نہیں ہیں ہم ان کے، اور وہ کتاب و سنت نہیں ہے کہ جس ترتیب سے وہ ابحاث کو لے آئے ہیں، موضوعات کو چیپٹرز بنائے ہیں، ہم اس ترتیب کو مانیں۔ وہ قرآنی صورتوں کی ترتیب تو نہیں ہے کہ پہلے الحمد ہوگی، پھر الفاتحہ، پھر بقرہ، پھر آل عمران، پھر نساء، المائدہ، یہ تو بات نہیں۔ تو میں نے اس ترتیب کو اڈاپٹ نہیں کیا، فالو نہیں کیا۔ کیوں؟ ترجیح اور ہے۔ تو میں یہ نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں، ضروری چیزیں سب آ جائیں گی مگر ترجیح جو ہے وہ اس وقت جس کی ضرورت ہے اس اعتبار سے متعین کی۔ اب جتنی کتب لکھی گئیں جن کا میں نے ذکر کیا، میں امام ابو الحسن عشری کا الابانہ اور ان کی مقالات اسلامی وہ میں بیان کر چکا ہوں۔ اب میں دیتا ہوں آپ کو مثلا یہ کتاب التوحید ہے، یہ امام ابو منصور الماتریدی، جیسے امام ابو الحسن العشری ہیں اہل سنت کے دو امام ہیں علم کلام میں، علم اصول الدین میں، تو دوسرے امام ابو منصور الماتریدی ہیں۔ امام ابو الحسن عشری کو فالو کرنے والے ان کے اتباع، وہ شوافع اور دیگر جو مذاہب ہیں، شوافع، مالکیہ، حنابلہ، وہ پھر اشاعرہ کہلاتے ہیں۔
یعنی تعبیر میں، عقائد کی تعبیر میں امام ابو الحسن اشعری کی تعبیر و تشریح کو فالو کرتے ہیں، اور جو حنفی ہیں احناف وہ ماتریدی اسلوب تشریح کو اڈاپٹ کرتے ہیں، ماتریدی یہ فالوورز ہیں احناف۔ ہم پاک و ہند میں، بر صغیر پاک و ہند میں اور باقی بھی دنیا کے ممالک میں جہاں احناف ہیں ان کے ہاں فکر میں غالب ماتریدیہ ہے سوچ، اور عرب دنیا جہاں شوافی اور دیگر مذاہب فقہ ہیں وہ الاشاعرہ ہیں۔ لیکن ایک بات یہاں یاد رکھ لیں، ان میں زیادہ اختلاف نہیں ہے، یہ بھی ذہن میں رکھ لیں۔ یہ دونوں برحق امام ہیں اہل سنت والجماعت کے، جیسے ائمہ اربعہ چاروں امام ہیں فقہ میں، اور چاروں امام برحق ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، چاروں ائمہ حق پر ہیں۔ نمبر 2، چاروں اہل سنت والجماعت ہیں، چاروں اہل سنت والجماعت، چاروں حق کے امام ہیں، چاروں میں کسی کا عقیدہ معاذ اللہ غلط نہیں ہے، سارے ہمارے ائمہ ہیں۔ مگر فقہ کے طریق میں جو تعبیر و تشریح ہے احکام کی اور فقہ کی اور ان کے اصول اور فروع کی، اس میں ہم اڈاپٹ کرتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کا طریق، ان کی شرح، ان کا اجتہاد۔ اس لیے ان کی مرتب کرائی گئی فقہ الفقہ الحنفی کہلاتی ہے، جو زیادہ تر امام محمد بن حسن شیبانی کی کتب سے آگے چلتی ہے، کتب ظاہر الروایہ اور دیگر کتب، اور امام ابو یوسف اور آنورڈس۔ تو اب ہم فالوور ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کے، اس میں مقلدین ہیں، ہم مقلد ہیں، مگر ہم چاروں کو حق مانتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھ لیں، عقیدہ میں تقلید نہیں ہوتی، یہ ذہن میں رکھ لیں۔ عقیدہ میں ہم امام ابو منصور ماتریدی کے مقلد نہیں ہیں، عقیدہ میں تحقیق ہے، تقلید نہیں ہے۔ ابھی ہمارے بعض علماء بیٹھے ہیں اور بڑے بعضوں کو تعجب ہو رہا ہوگا، یہ بات ثبت کر لینے والی، لکھنے والی تمام کتابیں علم العقائد میں اور علم الکلام میں اور علم اصول الدین میں اور علم التوحید میں جتنی کتب لکھی گئی ہیں، خواہ اشاعرہ نے لکھی ہیں خواہ ماتریدیہ نے، تمام اہل سنت کا اس بات پر اتفاق اور اجماع ہے کہ عقیدہ کے باب میں تحقیق ہوتی ہے، تقلید نہیں ہوتی۔ ہاں ایک عام آدمی وہ محقق کی بات کو مان سکتا ہے، فالو کر سکتا ہے، جس کے پاس خود اتنا تعمق نظر اور اتنی تحقیق کی صلاحیت نہیں ہے۔ مگر جس طرح فقہ میں ہم مقلد ہوتے ہیں اور چار مذاہب ہیں اور ہم ان کے اندر عامۃ الناس ان کے اندر رہتے ہیں، اور علماء بھی وہ پھر ایکسیس نہیں کرتے، حدود کو کراس نہیں کرتے بالعموم، وہ درجہ پھر مجتہد کا ہوتا ہے، وہ الگ معاملات ہیں۔ مجتہد مطلق ہوتا ہے، کوئی مجتہد منتصب ہوتا ہے، یعنی مجتہد فی الشرع ہوتا ہے جیسے چاروں ائمہ ہیں، پھر مجتہد فی المذہب ہوتے ہیں جیسے ان کے تلامذہ ہیں، پھر تیسرا مجتہد فی المسائل ہوتا ہے، ایک مذہب پہ رہ کے وہ مسائل میں اجتہاد کرتا ہے، پھر اس کے بعد مجتہد مقلد آ جاتے ہیں جس کو اصحاب الترجیح، اصحاب التخریج اور آگے مختلف نام دیے جاتے ہیں۔ تو مجتہد فی المسائل ہے، وہ مذہب کا مقلد ہوتا ہے مگر مجتہد ہوتا ہے۔ ایک کیٹیگری ہے، ایک طبقات ہیں، 7 طبقات۔ یہ جب فقہ اور اصول فقہ پر آئیں گے، جب اس سیریز کو شروع کریں گے تو میں سمجھاؤں گا، اس وقت میں صرف پاسنگ ریفرنس دے رہا ہوں۔ اس طرح عقائد کے باب میں ہم اس طرح مقلد نہیں ہیں، اور اس طرح کا ہمارا جیسے فقہی مذہب ہے، اس طرح یہ مذہب نہیں ہے کہ ہم ماتریدی سے الگ نکل نہیں سکتے اور اشاعرہ سے ماتریدیہ کی طرف نہیں کر سکتے، یہ سب ایک ہیں۔ ہم اشاعرہ کی بات امام ابو الحسن اشعری کی بھی مانتے ہیں بطور دلیل، امام ابو منصور ماتریدی کی بھی مانتے ہیں بطور دلیل۔ جب اہل السنہ والجماعت کی تعریف کی جاتی ہے، یاد رکھ لیں، تو تعریف کے اندر درج ہے کہ اشاعرہ اور ماتریدیہ یہ اہل سنت والجماعت۔ جب اہل سنت سواد اعظم کو ڈیفائن کرتے ہیں تو اس میں اشاعرہ اور ماتریدیہ وہ سارے آ جاتے ہیں، اس لیے کہ ماتریدیہ احناف میں ہیں اور اشاعرہ شوافع اور باقی مالکیہ ان مذاہب کے فالوورز ہیں۔
یہ سب اہل سنت ہے، لہٰذا اس میں دلائل لیے جاتے ہیں ایک دوسرے کے، لیکن ہم تغلیباً کہتے ہیں، یعنی غالب جو فالوور ہیں تغلیباً وہ ہم ماتریدی، جن جن موضوعات پر اختلاف ہوگا ماتریدی تعبیر میں اور اشعری تعبیر میں، امام ابو المنصور ماتریدی اور ان کے اتباع کی، یا امام ابو الحسن الاشعری اور ان کے اتباع کی، جن جن موضوعات پر ایمان کی تعریف ہے، اس میں کم اور زیادہ ہو سکتا ہے یا نہیں، اعمال اس میں شامل ہیں یا نہیں، یا مجرد تصدیق و اقرار ہے یا اعمال بھی ہیں، اس طرح کے کچھ موضوعات کبھی کبھی آگے صفات اور افعال کی تشریح میں توحید کے باب میں کچھ ایسے آئیں گے جہاں اختلاف ہوگا، ہم تغلیباً ماتریدی فکر کو ترجیح دیتے ہیں، طبعاً چونکہ حنفی ہیں، طبعاً میں لفظ بول رہا ہوں، یہ اہل علم کو اپنے دل دماغ کھلے رکھنے چاہیے، جب یہ کھلے رکھیں گے تو فتویٰ بازی کا مزاج ختم ہو جائے گا، یہ فتوے کی لاٹھی سے مارنا، دوسرے کو حملہ آوری کرنا، دوسرے کو اڑا کے رکھ دینا، بے ایمان بنا دینا، کافر بنا دینا، گمراہ بنا دینا، امت سے اور مسلک اہل سنت سے خارج کر دینا، یہ بہت تنگ نظری کی یا جہالت کی یا تعصب کی باتیں ہیں، اور اسلاف کے اور اکابر کے طریقے سے انحراف ہے، یہ تو وسعت رکھتے ہیں، تو ہم تغلیباً ہم یعنی ترجیح دیں گے امام ابو المنصور ماتریدی کو اور اس کو فالو کریں گے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اشاعرہ کا نقطہ نظر نہیں کر سکتے، اگر بعض بحثوں میں ہم بالفرض وہ اس تعبیر کو بھی مان لیں تو حرج نہیں ہوگا، کیونکہ اہل سنت والجماعت کا جو تشخص اعتقادی ہے، اعتقادی تشخص، اس میں کوئی حرج واقع نہیں ہوتا۔ ہم فقہ میں یہ نہیں کر سکتے کہ بعض فقہ حنفی سے مسئلہ لے لیں، اگلا کچھ مالکی سے لے لیں، کوئی تیسرا چوتھا مسئلہ شفافے سے لے لیں، کچھ حنابلہ سے لے کے، ہم اس طرح کھچڑی نہیں بنا سکتے، مگر ادھر کھچڑی نہیں بنتی، یہ بات رکھ لیں۔ تقریباً ماتریدی فکر کو اڈاپٹ کرتے ہیں، مگر کبھی بعض چیزوں کے اوپر اکابر نے لے لیا موقع، ادھر کے لے لیا، ادھر لے لیا، یہاں وہ مسئلہ نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ بھی ذہن میں رکھ لیں، میں نے بہت غور کیا ہے کہ ان میں اکثر و بیشتر نزاع لفظی ہے، بہت سی چیزوں پر آپ سمجھ لیں ٹوٹل اگر اختلاف کہیں کہیں ملتا ہے اور اس اختلاف کی آپ عدد بنائیں تو 75% میرا خیال اختلاف لفظی بن جاتا ہے، نزاع لفظی۔ اصل مراد ایک ہوتی ہے مگر اسے پٹ کرنے کا طریقہ مختلف ہوتا ہے، الفاظ میں اختلاف آ جاتا ہے، پھر ان کی تعبیر و تشریح میں اختلاف آ جاتا ہے، اصل اس کی مبدا ایک ہوتا ہے، مقصود اور منزل بھی ایک ہے جہاں پہنچنا چاہتے ہیں، تو بنیادی عقیدے میں فرق نہیں ہوتا، بنیادی عقیدے میں فرق نہیں ہوتا، مگر اس عقیدے کی جس انداز سے تشریح ہو رہی ہے اور اصطلاحات وضع ہو رہی ہیں اور ان کی تعریف ہو رہی ہے اور ان کا اطلاق ہو رہا ہے جس انداز سے، وہ تعبیرات اور تشریحات کے اسلوب میں اختلاف آ جاتا، اینڈ میں جا کر مقصود ایک ہی ہوتا ہے، تو اکثر نزاع لفظی ہے، ایک تو یہ وجہ ہے۔ اور جہاں نزاع لفظی نہیں ہے، نزاع معنوی ہے، وہاں بھی میں نے آپ کو بتایا کہ تقریباً اس کو اڈاپٹ کریں گے اور کبھی اس کو اڈاپٹ کرنے میں حرج نہیں۔ اب آ گیا وہ جو شروع میں نے بیان کیا کہ اسلوب میں کس طرح، چونکہ علم کلام کا زور تھا اور فلسفہ منطق کے حوالے سے ایک پورا ماحول تھا، اور ان تمام اعتقادی مسائل کو اور امور کو اسی زبان میں، انہی دلائل میں، اسی اسلوب پر رد کرنا ضروری تھا، جس کی وجہ سے نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے انداز میں، استدلال میں وہ سارا رنگ آ گیا اور اڈاپٹ کرنا پڑا۔ اس لیے میں آپ دیکھا کہ ہم نے شروع کیا ہے اس علم کلام کی تشکیل جدید کے حوالے سے، تو میں اسٹیٹ اوے تعریف کر کے علم العقائد، علم اصول الدین یا علم الکلام کی تعریف کر کے ہم توحید پر آ گئے، اور میں نے تعریف توحید کی یعنی لغوی تعریف بھی کر دی اور واضح کر دیا کہ لغوی تعریف میں توحید العلم بان الشیء واحد، لغوی تعریف یہ ہے ایک چیز ایک ہے، کوئی چیز ایک ہے، اس کا ایک ہونا، یہ اس کا لغت کا معنی، اور شرعی طور پہ میں نے آپ کو بتا دیا، پہلے تعریف بیان کر دی۔
اور پھر جو علم التوحید بطور علم اور فن، اس کی تعریف الگ بیان کر دی، جو کل ہم نے پچھلے خطاب میں اس کی تعریفات بیان کر دی تھی۔ وہ علم یقتدر بہ علی اثبات العقائد الدینیہ مکتسب من ادلتها الیقینیہ۔ یہ علامہ سعد الدین تفتازانی نے اس کو لیا ہے، اور بھی بہت سب نے لیا ہے۔ آپ شرح عقائد نصفی اور دیگر کتب میں دیکھیں گے، تمام کتب کے اندر اور ان کے اندر درج ہے، شرح المقاصد میں، شرح المواہب میں، ہر جگہ درج ملے گا۔ اب اس کے بعد اب اسلوب دیکھیں، ان تمام کتابیں جب شروع ہوتی ہیں تو وہ اسٹیٹ اوے توحید سے نہیں شروع ہوتی۔ میں نے ساری آج کی گفتگو کی بیک گراؤنڈ آپ کو اس لیے سمجھائی کہ علم کلام میں کتب کی جو ترتیب موضوعات ہے، ترتیب موضوعی، وہ جو ترتیب میں گفتگو میں اختیار کروں گا وہ اس سے مختلف ہوگی، اور وہ مختلف ہے۔ تو مثلا یہ کتاب التوحید ہے امام ابو منصور الماتریدی کی، یہ اوائل لکھی گئی کتب میں سے ہیں، جو مستر کتب ہے ہماری عقیدہ میں۔ تو اس میں کتاب التوحید پہلے کتاب ہے، عنوان اس کا کتاب التوحید ہے، کتاب کا ہی۔ تو اس میں پھر پہلے وہ شروع کرتے ہیں وجوب و معرفت الدین بالدلیل، دین کی معرفت دلیل کے ساتھ۔ پھر دلیل کیا کیا ہے؟ السمع اور العقل، اس پر بحث کرتے ہیں۔ پھر عیان پر بحث کرتے ہیں، حواس پر، پھر اخبار پر، اخبار کی اقسام پر۔ پھر جب الہیات پر آتے ہیں تو حدوث عالم پر۔ اب یہ ترتیب بتا رہا ہوں، حدوث عالم کہ عالم حادث ہے، حدوث عیان ہے، جوہر پر گفتگو ہے، پھر عرض پر گفتگو ہے۔ وہ کرتے ہوئے حدوث اور قدم کی بحث کرتے ہوئے آتے ہیں محدث العالم۔ پھر اس عالم چونکہ حادث ہے سو اس کا کوئی بنانے والا ہوگا، تو وہ اللہ رب العزت کے خالق کی طرف آتے ہیں۔ پھر خالق کی طرف آ کے کہتے ہیں کہ محدث العالم کا ایک ہونا ضروری ہے۔ پھر نفی تشبیہ کی طرف آتے ہیں، پھر اس بات پر، پھر تشبیہ کی طرف، پھر ثنویہ کے اقوال کا رد ہے، پھر کعبی کے اقوال کا رد ہے، پھر جسمیت پر، جسم اللہ کا جسم ہے اس پر اقوال کا رد ہے، اللہ کو شے کہا جائے گا یا نہیں کہا جائے گا اس پر ہے، پھر صفات پر ہے، پھر اسماء پر ہے، پھر شیعیت اس کے اوپر بحثیں ہیں، الغرض جسمیت پر بحثیں ہیں۔ یہ آپ ساری کتاب کو دیکھتے چلے جائیں گے تو چلتے چلتے انہی موضوعات کی بحثوں کے بعد نبوات کے مسائل آ جاتے ہیں۔ انہوں نے علم التوحید کو ڈسکس کیا ہے سارا، مگر آپ نے دیکھا کہ اس ساری ڈسکشن کا جو مزاج ہے وہ مجموعی طور پہ مختلف ہے۔ میں نے وہ مختلف کیوں ہے، میں نے اس کا پس منظر آپ کو سمجھا دیا کہ جب وہ لکھتے تھے تو ان کے سامنے معتزلہ تھے، ان کے سامنے مرجئہ تھے، ان کے سامنے مجسمہ تھے، ان کے سامنے مشبہہ تھے، ان کے سامنے ثانویہ کا عقیدہ رکھنے والے، تعدد الہ کا عقیدہ، فلسفی لوگ تھے، تشابہ کا تھا، وہ اس کو رد کرتے تھے اور اس طرح اس دور کی ضرورت کے مطابق تشریحات اور تعبیرات کرتے۔ پھر یہ کتاب ہے التمہید فی اصول الدین، امام ابو المعین النصفی کی، یہ 508 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ یہ امام ابو المعین النصفی ہیں، یہ جو شرح عقائد نصفیہ میں جو عقیدہ نصفیہ ان سے بھی پہلے ہیں، پہلے نصفی ہیں پہلے۔ اب ان کی کتاب ہے اصول الدین میں، یہ کتاب التوحید کے بعد اوائل کتب میں سے ہے۔ تبصرۃ الادلہ بھی ان کی کتاب ہے، بڑی موٹی کتاب تبصرۃ الادلہ توحید میں۔ تو اب یہ بھی ترتیب بناتے ہیں۔ اب دیکھیے فصل فی اثبات الحقائق والعلوم، فی اثبات الحدوث العالم، حقائق اور علوم کے باب میں، پھر عالم کا حادث ہونا، پرماننٹ نہیں ہے وہ ہونا، پھر عالم کے حادث کی وجہ سے کسی کا محدث ہونا، اس کو وجود میں لانے والا کوئی ہونا چاہیے، پھر وحدانیت کا تذکرہ مختصر آتا ہے، پھر قدم کی بات ہوتی ہے کہ وہ قدیم ہے، پھر وہ عرض ہے یا عرض نہیں ہے، پھر جوہر نہیں ہے، پھر جسم نہیں ہے، اس کی صورت نہیں، لون رنگ نہیں، طعم نہیں، پھر تشبیہ، پھر مکان، پھر صفات، تو پھر اس کے بعد اثبات رؤیت، پھر اثبات رسالت پر آ جاتے ہیں۔ یہ لگ بھگ میں نے سارے مضامین آپ کو بتائے۔ آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ اسلوب کیسا تھا۔ وہ جو ترتیب جن مضامین اور موضوعات کی لاتے، دراصل ان کے پیچھے بیک گراؤنڈ میں ایک شعور تھا، اور شعور میں وہ ماحول تھا جس ماحول میں غلط عقائد باطلہ کو رد کر رہے ہوتے تھے، غلط اقوال کو اور غلط افکار کو رد کر رہے ہوتے تھے۔
وہ زمانہ تھا۔ اب اسی طرح امام الحرمین ابو المعالی ہیں، یہ امام غزالی کے استاد ہیں، شیخ ہیں، امام الجوینی ان کو کہتے ہیں، امام الجوینی، امام الحرمین بھی کہتے ہیں۔ امام الحرمین کا لقب ان کو اس لیے ملا کہ آپ مکہ معظمہ میں حرم کعبہ کے 4 سال امام رہے اور پھر 4 سال مسجد نبوی کے حرم کے امام رہے، 8 سال قیام کیا تو امام الحرمین کا لقب مل گیا۔ الامام الجوینی اور امام الحرمین ایک ہی لفظ ہے۔ اب ان کی کتاب ہے لمع الادلہ، جیسے امام ابو المعین النصفی کی کتاب ہے تبصرۃ الادلہ ماتریدی فکر میں، ماتریدی میں، یہ اشاعرہ میں ہے، اشاعرہ میں لمع الادلہ فی قواعد عقائد اہل السنہ۔ اب یہ جب موضوع لیتے ہیں، بالکل پہلا باب بھی حدوث عالم کا ہے کہ عالم حادث ہے، اور ثانی عالم کو بنانے والے کے وجود پر اس کا پہلا باب لیتے ہیں۔ پھر وہ دلائل سارے کلامی دلائل ہیں، اس انداز کے ساتھ چل رہے ہیں۔ پھر جو محدث ہے ثانی عالم کا بنانے والا، پھر اس کی بحث ہے، پھر اعراض کی بحث ہے، وہ حادث ہوتی ہیں، جواہر کی جوہر کی بحث ہے، پھر وجود کی بحث ہے ازلی ہونے کی، پھر اسی طرح معتزلہ کے عقائد ہیں اللہ رب العزت کے اوپر، اس کی رد ہے، اس پر بحث ہے، اور صفات کے اوپر بحث چلی آ رہی ہے، اور علی ذی القیاس وہ تمام ابحاث توحید سے ریلیٹڈ اس رنگ میں ہیں، اس ترتیب میں ہیں، اور اس انداز میں ہیں جس انداز میں اس دور کی ضرورت تھی، جن افکار باطلہ کا انہیں رد کرنا ہوتا تھا، جو چیلنج تھا۔ اس کے بعد پھر النبوات پر آ جاتے ہیں۔ یہ آپ کو امام جوینی کا یعنی ترتیب بتا دی، میں آپ کو کوٹ کر رہا ہوں۔ اسی طرح امام بیضاوی ہیں، قاضی بیضاوی، یہ آپ ذہن میں رکھ لیں، یہی اسلوب عقیدہ نصفیہ کا بھی ہے۔ یہی آپ جو شرح عقائد نصفی عام طور پہ آپ پڑھتے ہیں، تو وہ بھی چونکہ اسلوب تھا، اسی اسلوب کو لیا ہے عقائد نصفی نے بھی۔ وہ جو نصفی میں بھی جو بیان کرتے ہیں، تو پہلے علم کو اکثر کچھ لوگ یہاں سے شروع کرتے ہیں، اور کئی کتابوں میں علم سے شروع کرتے ہیں۔ پہلے علم کے اسباب کون کون سے ہیں، معرفت کس طریق سے ہو، طرق کیا ہیں معرفت کے علم کے، پھر علم کے اسباب کون سے ہیں، علم عقلی اور علم سمی، پھر اس کی بحثیں ہیں، عقل سے بدیہی علم اور اکتسابی علم ہے، پھر عالم کا محدث ہونا، پھر بیان ہوتا ہے کہ عالم حادث ہے، محدث ہے، پھر اس کے بعد اللہ پاک کا محدث ہونا، عالم کا پیدا کرنے والا، خالق ہونا، پھر واحد اور قدیم کو واحد کا بیان مختصر، پھر عرض کو، جسم کو، جوہر کو، پھر حدود سے منزہ ہونا، متعدد نہیں ہے، مترکب نہیں ہے، کیفیت اور مکان کی بحثیں ہیں۔ الغرض اس انداز سے وہ آگے تک چلتی چلی جاتی ہیں بحثیں، یعنی ساری کتب جو بھی لکھی گئی اہم آپ دیکھتے چلے آئیں۔ میں نے اس لیے یہ آپ کو کروایا پہچان کہ پتہ چل جائے کہ کیا اسلوب اڈاپٹ کیا گیا اور اس کی وجہ کیا تھی۔ اب یہ قاضی بیضاوی ہیں، ان کی طبالع الانوار ہے، طبالع الانوار، قاضی بیضاوی جن کی تفسیر بیضاوی بھی ہے۔ تو یہ بھی حجتوں پر، دلائل پر، حجت پر، حجج اور احکام و نظر پہ بیان کرتے ہیں، پھر ممکنات پر بحث ہے، شروع میں تقسیم معلومات پر، وجود پر، عدم پر، اس کی ماہیت پر، وجوب پر، واجب ہونا، ممکن ہونا، وحدت اور کثرت، پھر اعراض پر، پھر جواہر پر، جوہر پر، اور پھر آگے کتاب ثانی آتی ہے ایک سی دوسری، وہ الہیات میں ذات باری تعالیٰ پر، اور ذات باری تعالیٰ میں بھی علم پر، تنزیہات، اور پھر جا کے توحید پر، پھر آگے صفات پر، اور پھر نبوات آتی ہیں۔ یعنی کتاب کا آدھا حصہ گزرنے کے بعد، جس کتاب کو بھی اٹھائیں گے آدھا حصہ کم و بیش گزرنے کے بعد جا کے توحید اور اس سے ریلیٹڈ کچھ بحثیں جو آپ سمجھنا چاہتے ہیں اس دور میں، وہ آ کے ملیں گی اور شروع ہوں گی۔ اب یہ کتاب اسی طرح امام جوینی جن کا میں نے ذکر کیا، امام الحرمین، ان کی ایک اور کتاب ہے کتاب الارشاد۔ تو کتاب الارشاد کا بھی پہلا باب احکام النظر میں ہے کہ نظر کے جو کہ کیا اس کے متضاد ہیں، نظر میں فرق، علم میں، جہل میں، شک میں، پھر نظر کے ادلہ ہیں، پھر علم کی حقیقت ہے، پھر اس کے بعد اگلا باب حدوث عالم میں ہے، حقیقت علم کے بعد تیسرا عالم کا حادث ہونا ہے، پھر کون سی صفات اللہ کے لیے چونکہ وہ صانع ہے اس کے لیے ثابت ہیں،
اس کے قدم پر، یعنی وہ اللہ قدیم ہے، پھر قیام اللہ تعالیٰ بنفس ہی از خود قائم ہے، پھر اسی طرح کیا کیا چیزیں اس کے لائق نہیں ہیں، پھر کیا وہ جسم نہیں ہے، اس کے عرض نہیں ہے، وہ اس کے جوہر نہیں ہیں. اس طرح کر کے صفحہ 52 پر آگے جا کے باب العلم بالوحدانیہ آتا ہے. پھر وحدانیت کا علم اس کے بعد جا کے، اور اس میں بھی پھر جو اسلوب ہے اثبات العلم بالصفات المعنویہ، پھر وہ اس کے بعد پھر اس انداز کے ساتھ موضوع چلتے ہیں. اور آپ جب یہ دیکھتے ہیں تو ذہن میں یہ سوال ابھرتا ہے کہ یہ ڈائریکٹلی توحید پر گفتگو نہیں ہو رہی، اور زیادہ استدلال کتاب و سنت کے اسلوب کے اوپر مبنی نہیں ہے. اس کے میں نے بیک گراؤنڈ آپ کو سمجھائی کہ اس کے اسباب یہ تھے کہ اس سے علم کلام چونکہ وجود میں آ گیا تھا، اور اس کو نگلیکٹ کر کے یہ آگے چل نہیں سکتے تھے. اس کو اسی کے مطابق ان تمام اعتراضات کو رد کرنا تھا. یہی اسلوب پھر آگے شرح المواقف ہے، یہ سید الشریف ان کی شرح المواقف. تو ان کو جب لیں گے آپ پڑھیں گے تو اس کے اندر بھی، اور شرح المقاصد ہے پھر آگے دوسری کتاب ہے، تو اس کے اندر بھی آپ کو یہی چیز ملے گی. یہ سید الشریف کی تھی شرح المواقف الجرجانی، سید الشریف الجرجانی کی. المواقف جو ہے وہ الایجی کی ہے مواقف، اور ان کی شرح جو مین کتاب ہے شرح المواقف وہ امام جرجانی کی ہے. اس طرح شرح المقاصد ہے، یہ امام سعد الدین تفتازانی جو جن کی منطق میں بھی کتابیں اور عقیدہ میں بھی. تو یہ اسلوب ان کا شرح المقاصد میں اور پھر شرح المواقف میں سب وہی ہے. علم الکلام کی تعریفیں ہیں، پھر علم کی بحث ہے، نظر کی بحث ہے، امور عامہ وجود اور عدم کی بحث ہے، اور پھر اس کی ماہیت پر بحث ہے، پھر قدوم پر بحث ہے، اس کے قدم پر قدیم ہے یا حادث اس کے معنی ہے. بہت آگے جا کے پھر وحدت اور کثرت کی بحث ہے. یعنی اس طریقے سے وہ تمام بحثیں لے کے الٹیمیٹلی پھر دلائل دوسروں کے رد کرتے وہ آلموسٹ پہ جا کے بحثیں ختم ہوتی. یہی شرح المواقف کا اسلوب ہے، میں نے آپ کو بتا دیا. یہ امام عامدی ہیں، ابو الحسن العامدی، جن کی کتاب ابکار الافکار ہے، اصول الدین میں بڑی کتاب ہے، ابکار الافکار، امام عامدی. ان کا اسلوب بھی یہی ہے، یعنی اس میں مستثنا کوئی نہیں. آپ دیکھیں تو ان کا بھی آغاز کرتے ہیں حقیقت العلم سے اور اس کی اقسام سے، پھر اگلا قاعدہ جا کے نظر کا لیتے ہیں، حقیقت و نظر اس کی شرائط کیا ہیں، پھر طرق الموصلہ کا لیتے ہیں، کون کون سے طرق ہیں جو پہنچا دیں گے مطلوبات نظریہ تک، ان کو لیتے ہیں. پھر موجود کی بحثیں ہیں، پھر واجب الوجود کی بحثیں ہیں، پھر صفات نفسانیہ پر آگے جا کے اس بات واجب الوجود کی بحث کے بعد صفات نفسانیہ پر، اور کیا کیا چیز اللہ تعالیٰ کے لیے جائز ہیں کیا نہیں. اس انداز کو لیا، یعنی ایسا نہیں اسلوب رکھا گیا کہ ڈائریکٹ باب قائم کر کے التوحید پر اور ان چیزوں کو ڈسکس کیا گیا ہو. وہ توحید کے پورا علم اور تمام مباحث ڈیفینیٹلی ڈسکس کی گئی ہیں، مگر اسلوب علم الکلام کی وجہ سے رنگ اور اختیار کر گیا. جب آپ نے یہ سارے اسالیب دیکھ لیے تمام کتب کے، اب دو چیزیں ان میں مختلف ہیں. اسی طرح یہ امام ابو اسحاق البخاری ہیں، ان کی کتاب ہے تلخیص الادلہ، یہ حنفی ہیں، تو ان کا اسلوب بھی اسی طرح ہے. یعنی جیسے میں نے آپ کو بتایا اقسام علوم سے جتنے میں بیان کر چکے ہیں، پھر جوہر سے، پھر عرض سے، پھر یہ ساری بحثیں کرتے ہوئے تو پھر آگے چل کے تو اللہ کے اسماء اور اس کی ذات و صفات کی طرف آتے ہیں. دو چیزیں مستثنا ہیں ان میں، اس لیے میں نے کہا دو کو جمع کرتے ہیں. ایک امام اعظم ابو حنیفہ، انہوں نے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس علم کا کو عنوان دیا تھا الفقہ الاکبر. الفقہ الاکبر ایک رسالہ لکھا، اور اسی طریق کو اپنایا امام طحاوی نے. امام طحاوی، اس کا ایک سبب ہو سکتا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ چونکہ تابعین میں سے ہیں اس زمانے، ابھی یہ باطل افکار نظریات ان کا بہت زیادہ غلبہ نہیں ہوا تھا اتنا جو کہ ایک دو صدیوں میں بعد میں ہو گیا تھا. اور بعد کے آنے والے اور لکھنے والے جو لوگ تھے ان پر واجب ہو گیا انہیں ایڈریس کرنا اور اسی اسلوب میں ان باطل خیالات کا رد کرنا. تو امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے بہت پہلے وہ گزرے دور تابعین میں،
اور اتباع التابعین کا جو اکابر کا زمانہ پایا، تو ایک سبب یہ ہو سکتا ہے کہ بہت زیادہ غلبہ نہیں تھا، ہنگامہ آرائی نہیں تھی اس باطل افکار اور خیالات اور فلسفے منطق کے اثرات کی۔ انہوں نے دیکھیے جو الفقہ الاکبر لکھی اپنا رسالہ، وہ شروع کیا واللہ تعالی واحد لا من طریق العدد، کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، عدد کے طریق سے نہیں۔ جیسے ہمارے یہاں نمبر ہوتا ہے نا 1 2 3 4، 1 2 3 4، یہ عدد کے طور پہ ایک آتا ہے۔ تو امام اعظم نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، واحد ہے، مگر طریق عدد سے نہیں، کہ نمبر میں جیسے ایک آتا ہے پھر 2 3، اس طریق سے نہیں۔ پھر کس طریق سے؟ فرمایا ولیکن من طریق انہ لا شریک لہ، اس طریق سے وہ ایک ہے کہ اس کا کوئی شریک نہیں، یعنی اس کا کوئی مثال نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی کوئی نظیر نہیں، اس کی کوئی ضد نہیں، اس کی کوئی ند نہیں، اس کا کوئی مثیل نہیں۔ اس پر آگے گفتگو آئے گی ان تمام تفصیلات پہ۔ تو معنی متعین کیا کہ اس کے ایک ہونے کا معنی یہ ہے، اور ڈائریکٹلی استدلال کیا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اور پھر آگے لکھتے ہیں لا یشبہ شیئا من الاشیاء من خلقہ، وہ جو اس کی ذات ہے وہ ایسی واحد ہے کہ وہ اپنی مخلوق میں سے کسی شے کے ساتھ اس کو مشابہت نہیں۔ ولا یشبہہ شیء من خلقہ، اور نہ ہی مخلوق میں سے کوئی شے اس کے ساتھ مشابہت رکھتی ہے، نہ وہ کسی کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے اپنی ذات میں، نہ مخلوق اس کے ساتھ مشابہت رکھتی ہے۔ لم یزل ولا یزال باسمائہ و صفاتہ الذاتیہ والفعلیہ، وہ ہمیشہ سے قائم ہے، ہمیشہ قائم رہے گا، اپنی ذات کے ساتھ بھی، اپنی صفات کے ساتھ بھی، اپنے اسماء کے ساتھ بھی، اور ذاتی صفات کے ساتھ بھی، اور فعلی صفات کے ساتھ بھی۔ اب یہ ابتدا کی ہے امام اعظم نے علم التوحید کی، امام اعظم ابو حنیفہ نے۔ یعنی آپ نے دیکھا کہ یہ باقی جتنی کتب آپ کو اشاعرہ اور ماتریدیہ طرفین کی دونوں طرفوں کی دکھائیں، اور ان میں موضوعی ترتیب دکھائی اور موضوعی ترجیح دکھائی، اور ان کے نظم اور اسلوب کے اندر جو ترتیب ہے وہ دکھائی، اور اس کے اسباب بتائے، وہ ایک طرف۔ امام اعظم نے اس کو اڈاپٹ نہیں کیا۔ اگر کہیں کوئی شخص یہ سوچے کہ اس وقت شاید پھر یہ جسم اور جوہر اور عرض اور زد ند کی بحثیں شروع نہیں ہوئی ہوں گی، نہیں، یہ چیزیں موجود تھیں۔ میں نے تو کہا کہ بہت زیادہ غلبہ جو بعد ازاں جو صدیوں میں آیا ہے وہ ابھی نہیں ہوا ہوگا، مگر بحثیں موجود تھیں۔ امام اعظم نے ابتدا یہاں سے کی ہے، اللہ کی ذات سے، اس کی وحدانیت سے، اس کی اسماء و صفات سے، اور پھر آگے قرآن مجید کا کلام کا ذکر کر کے آگے دوسرے صفحے پر جا کر پھر بیان کرتے ہیں وَهُوَ شَيْءٌ لَا كَالْأَشْيَاءِ، کہ اللہ کی ذات ایک شے ہے مگر باقی اشیاء کی طرح نہیں۔ جیسے دوسری چیزیں ہیں، شے ہیں، دوسروں کے لیے شے کا لفظ ان اشیاء کی طرح شے نہیں۔ فَمَعْنَ الشَّيْءِ، اس کے شے ہونے کا، ایک تھنگ، ایک چیز ہونے کا معنی دراصل ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ واجب الوجود ہے، وجود ہے۔ اس کا معنی اثباتہ بلا جسم، اس کے وجود کا ثابت کرنا بغیر جسم کے، ولا جوہر ولا عرض ولا حد لہ ولا حد لہ ولا ضد لہ ولا ند لہ ولا مثل لہ۔ پھر فرمایا نہ اس کی کوئی حد ہے، نہ اس کی کوئی ضد ہے، نہ اس کا کوئی ند ہے، شریک ہے، نہ اس کی کوئی مثل ہے۔ یہ آگے چل کے امام اعظم نے اس کو بیان کیا، مختصر رسالہ ہے، صاحب ظاہر مختصر ہی بیان فرمائیں گے نا۔ اب یہاں سے میں آج اپنی گفتگو چونکہ ختم کر رہا ہوں، صرف آپ کی ترتیب موضوعی نکال رہا ہوں۔ یہ اخذ کیا میں نے، تقابل یہ کروایا ہے کہ وہ ترتیب موضوعی تمام کتب اشاعرہ اور ماتریدیہ کی جو بعد میں لکھی گئی، اور ماتریدیہ تو امام اعظم کے احناف میں سے پیروکار ہیں، ان کے ہاں جو موضوعات کی ترتیب اور ترجیح ہے وہ ایک الگ اسلوب تھا۔
اب امام اعظم بھی لینے سے پہلے علم سے شروع کر سکتے ہیں، علم کی حقیقت کیا ہے، علم کے طرق کیا ہیں، اور پھر اس کی طرف عدم اور وجود سے شروع کر سکتے ہیں، اور نفی جسم سے، نفی جسمیت سے، نفی جوہریت سے، نفی اردیت سے، اور حد کی نفی سے، ضد کی کر سکتے ہیں شروع، مگر اس کو بعد میں لے آئیں۔ پہلے سیدھا اللہ کی وحدانیت اور اس کے اوپر بات کی ہے کہ بطریق عدد نہیں، بطریق نفی شرک، نفی شریک، اور استدلال سورہ اخلاص سے لیا۔ تو اس سے میں یہ سمجھتا ہوں، اخذ کرتا ہوں کہ امام اعظم نے علم التوحید اور علم العقائد اور علم اصول الدین کی جو وضع کی بنیاد رکھی، چونکہ مختصر رسالہ تھا، اور یہ دوسری روایت سے یہی رسالہ جو الفقہ الاکبر ہے، یہ امام اعظم کے صاحبزادے حضرت حماد بن ابی حنیفہ کی روایت سے ہے، اس کو الفقہ الاکبر کہتے ہیں۔ اور امام اعظم کا رسالہ دوسری روایت سے ابو مطیع عن ابی حنیفہ، آپ کے شاگرد ہیں، تو اس کو الفقہ الابسط کا نام دیا امتیاز کرنے کے لیے، اور پھر اس کا بیان ذرا مختلف ہے، اس کا متن مختلف ہے، نام الگ، اس کو الفقہ الابسط اور یہ الفقہ الاکبر۔ اور پھر آپ کا ایک رسالہ العالم والمتعلم ہے امام اعظم کا، اور ایک رسالہ الوصیہ ہے۔ تو اس میں میں صرف سمجھانا یہ چاہتا تھا، آج کی گفتگو جس موضوع میں شروع یہاں سے کرنا چاہتا تھا، دراصل جو اتفاق سے آج کی گفتگو کا اینڈ ہوا، اس کی باری آئی۔ جو پہلے جو کچھ بیان کیا یہ میرے پلان میں، میرے ذہن میں نہیں تھا، یہ ابھی گفتگو شروع کرنے سے قبل میں نے یہ کتابیں اٹھائیں اور ان کو ذہن میں بنایا کہ میں اس کی بیک گراؤنڈ سمجھاؤں آپ کو، اسی لمحے پہلے اٹھا کے رکھ لی۔ شروع چاہتا تھا یہاں سے کرنا، لیکن انشاءاللہ اگلا ہمارا لیکچر یہاں سے شروع ہوگا۔ اس وقت آج میں نے یہ سمجھایا کہ علم الکلام اور علم اصول الدین اور علم العقائد میں دو منہج ہیں، اشاعرہ کا معروف منہج اور ماتریدیہ کا معروف منہج، جو طریقہ ہے وہ دونوں کا ایک ہے، دونوں کا ایک ہے، صرف جو فرق ہوتا ہے نظر آیا مجھے دو کتابوں میں، ایک امام اعظم الفقہ الاکبر اور دیگر رسائل آپ کے، انہوں نے ان ابحاث کو بعد میں جگہ دی ہے، اور پہلے براہ راست علم التوحید جو قرآن کی سورہ اخلاص سے استنباط کر کے جو اخذ ہوا ہے اس کی بنیاد پر اس کو، اور دوسرا جو امام ماتریدی سے بھی قبل ہیں، امام ماتریدی سے بھی پہلے ہوئے ہیں، وہ امام طحاوی، امام طحاوی ماتریدی 333 میں ان کی وفات ہے، امام ابو منصور الماتریدی کی، اور امام طحاوی 321 میں وفات ہے، تھوڑا قبل، یعنی زمانہ ایک جیسا ہے، پیدائش 239 کی ہے امام طحاوی کی، 239۔ تو انہوں نے جو رسالہ لکھا عقیدہ پر، اس کو العقیدہ الطحاویہ کہتے ہیں۔ انہوں نے طریقہ امام اعظم ابو حنیفہ کا اڈاپٹ کیا ہے، باقی دونوں طرفین میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں اس میں میں نے آپ کو بتایا اس زمانے کی 2 صدیوں کے اندر جو ڈیولپمنٹس ہو گئی تھی اور جو ماحول بن گیا تھا علمی، فلاسفہ اور مناطق اور علم الکلام کے ارتقاء کے ساتھ جو ماحول بن گیا تھا، ان کے دلائل کا ان کی زبان میں رد اور ابطال کرنے کے لیے ان کا جو اسلوب تھا وہ بدل گیا۔ 2 کتابیں، ایک امام اعظم کا رسالہ بتا دیا الفقہ الاکبر، اور دوسرا امام طحاوی کا رسالہ، اور امام ابو جعفر الطحاوی شرح معانی الآثار، ان کی حدیث کی کتابیں بھی ہیں، یہ شروع میں اپنی کتاب کے شروع میں اپنے عقیدے کی سند بیان کرتے ہیں، العقیدہ الطحاویہ کی سند بیان کرتے ہیں کہ میرا جو عقیدہ ہے اس کا ماخذ کیا ہے، سند فرماتے ہیں ھذا ذکر بیان عقیدت اہل سنت والجماعہ علی مذہب فقہاء الملہ ابی حنیفہ النعمان بن ثابت الکوفی و ابی یوسف یعقوب بن ابراہیم الانصاری و ابی عبداللہ محمد بن الحسن الشیبانی رضوان اللہ علیہ مجمعین وما یعتقدون من اصول الدین ویدینون بہ رب العالمین۔ تو یہ انہوں نے سند بیان کی ہے اس عقیدے کی، میرا طریقہ جو عقیدے میں وہ امام اعظم اور امام ابو یوسف امام محمد کے مذہب پر ہے، اور یہ کہہ کر پھر جو انہوں نے پہلا جملہ
وہ جوہر اور عرض اور ان ابحاث کلامی اور فلسفیانہ اور منطقی ابحاث میں نہیں گئے. کہتے ہیں نقول فی توحید اللہ معتقدین بتوفیق اللہ ان اللہ واحد لا شریک لہ ولا شیء مثلہ ولا شیء یعجزہ ولا الہ غیرہ. یہاں تک کر کے 4 آرٹیکلز اللہ کی توحید پہ دے کے پھر وہ ان الفاظ کی طرف آئے ہیں قدیم بلا ابتداء دائم بلا انتہاء. اب یہ کر دیا. اب جب کلامی انداز سے اس پر بحث ہوگی تو پھر ان ایک ایک لفظ پر بحث ہوگی کہ قدیم میں قدم کا معنی کیا ہے اور بلا ابتدا کا معنی کیا ہے, ابتدا کس کو کہتے ہیں, دائم کون ہے اور انتہا کیا ہے اور بلا انتہا. پھر وہ بحثیں آگے ایڈ ہوتی ہیں. ڈیفینیٹلی پہلے آرٹیکلز میں بھی ڈسکس ہوتی ہیں. ولا یفنا ولا یبید ولا یکون الا ما یرید ولا تبلغ الاوہام ولا تدرکہ الافہام ولا یشبہ الانام حی لا یموت قیوم لا ینام. تو اس طرح کر کے وہ بیان کرتے چلے جاتے ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ وہ اس اسلوب کو نہیں اڈاپٹ کیا امام طحاوی نے جو اسلوب آپ نے باقی کتب میں دیکھا. یہ اسلوب انہوں نے موسٹلی امام اعظم کی منہج پر قائم کیا. تو میں گفتگو ختم کرتے ہوئے میں چاہ رہا ہوں کہ ہمارا یہ دور جو ہے ضروری ہے کہ ہم دراصل یہ امام اعظم کا جو منہج ہے اصل اس کی طرف لوٹیں اور ایک جمع پیدا کریں. وہ طریق متکلمین جو تھے اور متقدمین, امام اعظم متقدمین میں سے ہیں اور متکلمین جو ان کو متاخرین اس دور کے حوالے سے کہتے ہیں, ان کے درمیان جمع کریں بین الطریقین اور بین المنہجین, بین المنہجین بین الطریقین, ان کو جمع کریں اور اس کو پٹ کریں. کتاب و سنت کا غلبہ ہو اس پر. یہ میں نے آپ کو اس لیے بتایا کہ کتاب و سنت کا غلبہ ہو اور علم الکلام کے تمام ضروری ایسپیکٹ ایڈریس کیے جائیں. آپ دیکھیں گے جب انشاءاللہ کل سے میری مراد جو اگلی نشست آپ کی ہفتے کے دن آئے گی تو ہم ایڈریس کریں گے ان چیزوں کو. لیکن ترتیب جو میں اس لیے بدلی کہ اب میں یعنی وجود کی بحث سے شروع نہیں کر رہا, وہ آ جائے گی. قدم کی بحث سے نہیں شروع کر رہا اور حدوث کی بحث سے شروع نہیں کر رہا اور جوہر اور عرض کی ابحاث وہ ساری بحثیں جن کو متقدم رکھا گیا متقدم اس سے نہیں شروع کر رہا. موضوع کی تعریف دینے کے بعد ہم صرف ڈائریکٹلی التوحید سے شروع کریں گے, جو توحید کا ذکر آدھی کتاب کے بعد روٹین میں جا کے آتا ہے. جب آدھی کتاب کے بعد جب آتا ہے تو ایک نقطہ یاد رکھ لیں آخری, تو آدھی کتاب لکھی جا چکی, اس کا مطلب ہے کتاب کا سٹائل متعین ہو گیا ہے, کتاب کا اور اس کی ابحاث کا رنگ اور اسلوب متعین ہو گیا ہے. جس طریقے سے مصنف اور امام ایک ایک چیز کو بیان کرتا چلا آ رہا ہے اور مخالف کے جن دلائل کو رد کرتا چلا آ رہا ہے, اس کے ساتھ ایک غالب مزاج کتاب کے اوپر قائم ہو چکا ہے. اور جن جن ایشوز کو ایڈریس کرنا ہے اس نے, جن جن فرق باطلہ کو ایڈریس کرنا ہے, ان کو رد کرنا ہے, جن جن اشکالات کو رد کرنا ہے, وہ سارا کتاب میں آدھی کتاب میں چیزیں آ رہی ہیں. اور اس ماحول میں جب وہ وحدت پر, وحدانیت پر, توحید پر اور ذات و صفات کی گفتگو پر آئے گا تو وہ یکلخت اپنے اسلوب کو بدل نہیں سکتا. وہ بن جائے گا جیسے یہاں کوئی بالکل نئی کتاب شروع ہو گئی, نیا اسلوب ہے. لہٰذا ان ابحاث کو جو ذات حق سے متعلق ہیں, اس کی صفات سے متعلق ہیں, اللہ کی افعال سے متعلق ہیں, تو وہ ساری صفات نفسیہ ثبوتیہ ہیں, صفات سلبیہ, آگے جتنی چیزیں آئیں گی وہ ساری چیزیں اسی علمی ماحول میں جو کتاب کے اندر پیدا ہو چکا ہے اور اس علمی مزاج میں جو کتاب اختیار کر چکی ہے اور اس علمی رنگ میں جو کتاب کے اندر اس کے دلائل نے پیدا کر دیا, اسی کے اندر وہ بھی چیزیں لکھی جائیں گی. جب وہ لکھی جائیں گی تو اس میں پھر قرآن اور حدیث کے دلائل تائید کے طور پہ آئیں گے اور غلبہ فلسفیانہ, منطقیانہ اور علم کلام کے دلائل کا ہو جائے گا. تو ضرورت ہمیں یہ ہے کہ ہم اب ان کو ایڈریس کریں, انہیں بطور ریفرنس کے لائیں اور توجہ جو کریں وہ قرآن اور سنت کے جو دیے ہوئے عقائد ہیں اس پر کنسنٹریٹ کریں.
یعنی ہمارا جو مواد ہے اس کے اندر ترجیح کتاب و سنت نے جو فکر دیا ہے، جو تصور دیا ہے، جو علم دیا ہے، جو استدلال دیا ہے وہ رہے، اور ساتھ تائید میں فہم کے لیے تاکہ علم کلام کو بھی سمجھا جائے، الہیات کی باقی ابحاث کو بھی سمجھا جائے اس ریشنل طریقے سے اور اسے انٹلیکچول طریقے سے، اور جو بھی اس کا منطقی طریقہ ہے اور فلسفی اس طریقے سے بھی ان ایشوز کو ایڈریس کیا جائے، اس کو ساتھ ملایا جائے اور وہ اعتدال پیدا کریں، دونوں میں طریقے میں جمع کریں، اور پھر اس اینگل سے دلائل کو آگے لائیں جو موجودہ نسلیں اور اگلی نسلوں کے لیے ان کے ذہنوں میں ابھرنے والے سوالات کا جواب دیں۔ اور پھر عقائد میں آج وہ گمراہیاں آ گئی ہیں، اسی طرح کے اعتقاد کے اندر آج وہ فتنے آ گئے ہیں، وہ اشکال آ گئے ہیں، اور اسی طرح کے آج عقائد کے اندر وہ دلال آ گئے ہیں، گمراہیاں آ گئی ہیں اور اختلاط ہو گئے ہیں اور کنسیپٹ کلیئرٹی کے حامل نہیں رہے۔ اسی طرح جیسے ان کے زمانے میں اور طرح کی ابحاث داخل ہو کر انہوں نے خلط ملط کر دیا تھا عقیدہ توحید کو، عقیدہ نبوت کو، وہ اور طرح کی چیزیں تھیں، انہوں نے ان کو ایڈریس کیا تھا۔ ہمارے دور میں 200 سال کے اندر، 150 300 سال کے اندر نئی ابحاث نے جنم لیا ہے، توحید کے باب میں بھی، الہیات اور نبوات کے باب میں بھی، شان رسالت مآب میں، اور اخرویات کے حوالے سے بھی کچھ نہ کچھ، خاص طور پہ ان دو اصولوں میں نئی ابحاث نے جنم لیا ہے۔ الگ بات ہے وہ اصولی ہوں یا فروعی ہوں، اس پہلے وقت میں بھی کوئی وہ اصول اور فروع کا فرق تو نہیں تھا، بحثیں تھیں، جو بحث توجہ حاصل کر لے، لوگوں کی اٹینشن حاصل کر لے اور زبان زد خاص و عام ہو جائے اور ہر حلقہ علم میں اس پر گفتگو شروع ہو جائے اور ہر کوئی اسی بحث کے ڈائریکشن میں سوچے، اسی میں کلام کرے، تو وہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ یہ اصل سے متعلق ہے بحث یا فرع سے متعلق ہے، یہ اصولی ہے یا ظنی ہے، قطعی ہے یا ظنی ہے، تو یہ چیزیں نظر انداز ہو جاتی ہیں، پورا ماحول ذہن کا، فکر کا ایک بن جاتا ہے۔ تو اس طرح اس ماحول میں، اس دور میں بھی ہوا ہے، توحید کی بعض تعبیرات غلط کی گئیں، شرک کی تعبیرات غلط کی گئیں، بعض اس کے اطلاقات میں اتنی توسع، اتنی وسعت پیدا کر دی گئی کہ جو شرک نہیں تھا وہ شرک بن گیا، اور جو توحید تھی اس کو خارج از توحید سمجھا جانے لگا، اور اس طرح النبوات میں بھی کئی چیزیں مخالف، تو ابھی ان کو بھی ایڈریس کرنا ہوگا، اور وہ اصول عقائد کے وضع کر کے، میں ان فروع میں نہیں جاؤں گا، وہ میری چیزیں ہیں وہ ضمناً آئیں گی، مگر ایسے اصول انشاءاللہ وضع کروں گا کہ وہ ہر چیز کا اشکال خود بخود ان اصولوں کی روشنی میں حل ہوتا چلا جائے۔ مگر ہم ارتکاز، ترکیز رکھیں گے قرآن و سنت کے مواد پر اور قرآن و سنت کے دلائل پر، مگر علم کلام کی تمام ابحاث کو تائیداً ساتھ لے کے چلیں گے، تائیداً اور تفہیماً، تاکہ فہم بھی پیدا ہو، ان کا ساتھ لے کے چلیں گے۔ تو انشاءاللہ تعالی اب نیکسٹ جو ہماری نشست ہوگی اس میں اب ہم بات کو شروع کریں گے، یہی کلمہ جو امام اعظم نے کہا کہ اللہ واحد ہے اور طریق عدد سے نہیں، تو اللہ کے واحد ہونے پر اور وحدانیت پر اور اللہ تعالیٰ کے احد ہونے پر اور اس کی احدیت پر، پھر اللہ وحید بھی ہے اور اللہ اوحد بھی ہے، اللہ کی شان واحد بھی ہے، توحید کے یہ نظارے، واحد بھی ہے، پھر اللہ کی شان وحدت کا ذکر بھی ہے، پھر توحید کے ساتھ احد کا ذکر بھی آتا ہے اور احد کے ساتھ احدیت بھی ہے، پھر اللہ پاک کے اسماء مبارکہ میں وحید بھی ہے اور اسماء مبارکہ میں الاوحد بھی ہے۔ ہم توحید کے دائرے میں رہیں گے اور پھر ان کی الگ الگ تعریفات اور تفصیلات کو بیان کریں گے، اور جب یہ گفتگو اینڈ ہوگی تو یہ ساری بحثوں کو اللہ رب العزت نے اپنے الوہی انداز میں، وحی کے انداز میں سمیٹ دیا ہے سورہ اخلاص میں، اس لیے اس کا نام رکھا ہے سورہ توحید۔ تو ساری بحثیں مکمل کر کے سمجھ جائیں گے، پھر ہم سورہ توحید کا مطالعہ کریں گے، الاخلاص کا۔ تمام بحثیں ذات اور صفات سے متعلق جتنی ہیں وہ سورہ اخلاص کے اندر آ گئی ہیں، اس کو اس وجہ سے سورہ توحید کہتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی اس طریقے سے ہم آگے بڑھیں گے۔ اللہ رب العزت آپ کو برکت دے اور ہم سب کو اپنی رحمت سے نوازے، مدد و نصرت سے نوازے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وما علینا الا البلاغ۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔